الرحمن الرحیم وبه نستعین انه خیر ناصر ومعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سیدنا مولانا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہم المنتجبین اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل کی جانب سے اس 3 روزہ بزنس ایتھکس ان اسلام ٹریننگ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہمارا پروگرام اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے حوالے سے ہوا تھا آپ نے ضرور اسے دیکھا ہوگا، اور یہ پروگرام بھی اسی موضوع کا ایک تسلسل ہے، اور ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اسلام نے خصوصاً تجارتی معاملات میں، مالی معاملات میں کیا اخلاقی اصول و ضوابط بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو پروگرام کیا، آپ الصادق انسٹیٹیوٹ کے سوشل میڈیا ہینڈلز کو فالو کر سکتے ہیں، وہاں پر اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے حوالے سے پہلا پروگرام تھا جو اس رمضان کے ابتدائی 3 دنوں میں ہوا تھا۔ اس کے اندر ہم نے کوشش کی تھی کہ مالی معاملات میں جو اسلام نے اصول و ضوابط و قوانین بتائے ہیں اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ معاملات زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور یہ بات پہلے بھی ذکر کی گئی اور دوبارہ چونکہ آج ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور قرآن مجید میں اسلام کے متعلق ان الدین عند اللہ الاسلام کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، کوڈ کنڈکٹ آف لائف اسلام ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اسلام نہ صرف عبادات کے میدان میں ہماری رہنمائی کرتا ہے بلکہ معاملات میں بھی، چاہے وہ معاملات حقوق اللہ سے مرتبط ہوں، مربوط ہوں، یا حقوق الناس سے، بالخصوص مالی معاملات میں اسلامی تعلیمات بہت زیادہ ہیں۔ البتہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ مالی معاملات میں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ اس طرح سے عمومی طور پر نہیں بیان کی جاتی جس طرح سے عبادات کے اوپر اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا الصادق انسٹیٹیوٹ نے یہ انیشیٹو لیا کہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس اہم ترین موضوع کے اوپر توجہ دلائی جائے آپ تمام محترم سامعین کی، اور اس موضوع کو لوگوں کے درمیان عام کیا جائے۔ لہٰذا آج ہمارا موضوع ہے بزنس ایتھکس ان اسلام، کے اسلام میں کاروبار کے اخلاقیات کیا ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے کاروبار کے قوانین کو پڑھا تھا، لا آف کانٹریکٹ یعنی لاز کیا کیا ہیں، اور اس سے بڑھ کر آج ہم اس کے اخلاقیات کو جاننا چاہیں گے۔ الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا تعارف میں کرواتا چلوں۔ الصادق انسٹیٹیوٹ سال 2007 میں شیخ شبیر حسن میسمی حفظہ اللہ اور بعض پروفیشنل بینکرز نے اس ادارے کو قائم کیا، اور سال 2007 سے لے کے آج تک الصادق انسٹیٹیوٹ اسلامک فائنانس کے موضوع میں اپنی خدمات بالعموم، بلا تفریق، بلا تفصیص کیپیسٹی بلڈنگ، اویئرنیس اور ٹریننگ کے ذریعے سے انجام دے رہا ہے۔ الصادق انسٹیٹیوٹ ایک پاکستان کا رسمی ادارہ ہے جو کہ ریکگنائزڈ ہے پاکستان کی اسلامک فائنانس انڈسٹری انسٹیٹیوشنز میں، چاہے وہ ریگولیٹری انسٹیٹیوٹس ہوں یا کارپوریٹ سیکٹر ہو۔ اور الصادق انسٹیٹیوٹ کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہی الصادق انسٹیٹیوٹ ایسے خاص موضوعات کے اوپر جیسے لا آف کانٹریکٹ، بزنس ایتھکس اور اسی طرح سے دیگر اہم موضوعات کے اوپر ہمارے سامعین کی توجہ مبذول کرواتا ہے۔ میرا نام سید مظہر عباس زیدی ہے، اور اس وقت میں الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل میں بحیثیت ایگزیکٹو کمیٹی ممبر کے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ الصادق انسٹیٹیوٹ اس وقت پاکستان میں، ایران، حوزہ علم قم میں اور حوزہ علم نجف عراق میں بالفعل اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور آن لائن تو یقیناً آپ تمام جو احباب ہیں وہ پوری دنیا بھر سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ میں اس وقت پی ایچ ڈی مکمل کر رہا ہوں اسلامک بینکنگ فائنانس میں، ایم فل اسلامک فائنانس میں ہے۔ اس کے علاوہ میری تعلیم کنونشنل ایجوکیشن میں ماسٹرز ہوں کامرس میں، اور میرا ایریا آف اسپیشلائزیشن اکاؤنٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ مدرسے کی تعلیم میں شہادت العالمیہ جو کہ پاکستان میں کسی بھی عالم دین کی ایک رسمی تعلیمی سند ہے جو کہ وفاق المدارس کی جانب سے جاری کی جاتی ہے، فاضل عربک اور پروفیشنل کوالیفیکیشن اور فیلوشپس میں CSAA سرٹیفائڈ شریعہ ایڈوائزر اینڈ آڈیٹر، AOFI یعنی جو اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو کہ ایک بحرین بیسڈ
ایک عالمی ادارہ ہے جو اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے عالمی طور پر شرعی معیارات، اکاؤنٹنگ کے معیارات، آڈیٹنگ کے معیارات، گورننس کے معیارات اور اس طرح ایتھکس کے معیارات جاری کرتا ہے. ان کی فیلوشپ CSAA کوالیفائڈ ہوں، اسی طرح سے سیپا سرٹیفائڈ اسلامک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ. اور الحمدللہ یہ طلب علم کا سفر جاری و ساری ہے. ہم شروع کرتے ہیں کہ آج ہم کیا چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. پہلے میں اجمالی طور پر ان تینوں دنوں میں جن موضوعات کے اوپر بات کی جائے گی اس کا تعارف کروا دوں، اور پھر جس قدر ممکن ہوا آج ہم اس موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے. بزنس ایتھکس ان اسلام، یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہمارا مین ٹاپک ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کاروبار کے حوالے سے، کاروبار کی اخلاقیات کے حوالے سے، کسی بھی مالی معاملے کے قوانین کے حوالے سے کیا رہنمائی کی گئی ہے. تو لہٰذا ہم کچھ آیات، کچھ احادیث کے ضمن میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی تعلیمات معاملات کے متعلق کیا ہیں. ظاہر ہے کہ ساری احادیث اور آیات جو اس موضوع سے متعلق ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ خاص آیات و احادیث کو جو کہ ایک بنیادی فریم ورک دیتی ہیں اور آپ کے لیے یہ خود ایک تشویق کا باعث ہو، آپ کے لیے ایک موٹیویشن ہو کہ پھر اس موضوع کو مزید قرآن و حدیث میں دیکھا جائے اور اس کے بارے میں علم حاصل کیا جائے. پھر چونکہ ہمارا موضوع ہے بزنس ایتھکس، بزنس کا ترجمہ کاروبار ہے، تجارت ہے. ایتھکس کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ علماء اخلاق نے اخلاق کی کیا تعریف کی ہے، اخلاقیات سے کیا مراد ہے، اور اخلاق میں اور آداب میں کیا فرق ہے. کاروبار کے بعض آداب ہیں اور بعض اخلاق ہیں. کیا آیا یہ دونوں اصطلاحات الگ الگ ہیں، ایٹیکیٹس اور ایتھکس، یا ایک ہیں؟ اگر الگ ہیں تو اس کا فرق کیا ہے اور کس طرح سے یہ مالی معاملات پہ اثر انداز ہوتے ہیں. How does it affect the financial transactions as per the difference found in between the word ethics and etiquettes. ہمارا تیسرا موضوع آج کا ہوگا شریعہ لاز ان کیس آف وائلیشن آف ایتھکس. اگر کوئی ان اخلاقیات کو پورا نہیں کرتا کسی معاملے کے اندر تو پھر شرعی حکم کیا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ ہم ان 3 دنوں میں کوشش کریں گے کہ وہ ایتھکس، وہ اخلاقی احکام، وہ اخلاقی تعلیمات جو شریعت نے مالی معاملات میں مختلف مرحلوں میں، مختلف اسٹیجز میں بتائی ہیں، اس کو جانیں. مثلا بعض ایسے تعلیمات ہیں اخلاقی جن کا تعلق کانٹریکٹ ایگزیکیوشن سے ہے، جو ریلیٹڈ ٹو کانٹریکٹ ہے، جس میں اہم ترین ہمارا موضوع ہے جو بہت زیر بحث رہتا ہے اور جو بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے ہولڈنگ، احتکار. یعنی چیز کو اپنے پاس جمع کر لینا. اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، معاشی اثرات کیا ہیں، اس کے نتیجے میں کیا معاشی نقصانات ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہم ہولڈنگ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہولڈنگ کی تعریف، اس کے فقہی احکامات جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کی کانٹمپریری اپلیکیشن میں اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اسلام نے کیوں ہولڈنگ سے روکا ہے، اس کے نتیجے میں کس طرح مارکیٹ امپرفیکٹ ہو جاتی ہے، کس طرح پرائس انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، کس طرح سے مہنگائی بڑھنے لگتی ہے، غربت بڑھنے لگتی ہے. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں. پری پرچیز، اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس کو انجام دینے کے کیا حکام ہیں. یہ چونکہ اس کا تعلق ہمارے یہاں آج کل بہت ہے، انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ مالی معاملات ہوتے ہیں، ہم لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. مارکیٹ یعنی ایتھکس کیا ہے. مارکیٹ میں کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو مجھے اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ شریعت نے اس مالی معاملے کے اخلاقیات کو کیا اخلاقیات بیان کیے ہیں، کس طرح سے کوئی معاملہ کرنا چاہیے. اگر کوئی دوسرا کوئی معاملہ کر رہا ہے تو میں کب اس میں انٹرفیئر کر سکتا ہوں، کیا میری لمیٹیشنز ہیں. اس طرح بعض ایسے اخلاقی احکامات ہیں، ارشادات ہیں، جن کا تعلق خود اس چیز سے، خود اس معاملے سے جو معاملہ ہو رہا ہے، پروڈکٹ متعلق. مثلا جس میں ایک اوور پرائسنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بہت زیادہ اس کی قیمت لے کر، اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک مرتبہ جس کو بیچا جا رہا ہے اس کو علم نہیں ہے اس کی حقیقی قیمت کا، اور پھر مہنگی بیچی جائے تو الگ حکم ہے. اگر اس کو پتا ہے، اور یہ عمومی طور پہ اگر جو مہنگائی کے ذریعے یہ چیز اوور پرائس کی جاتی ہے وداؤٹ اینی اکنامک ویلیو، وداؤٹ اینی ریئل بینیفٹ، تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. اور آج کل جو ہمیں بہت سارے مسائل اس وجہ سے، چاہے وہ گروسریز آئٹمز میں ہوں یا گھر خریدنے میں، گاڑی خریدنے میں، جو ہمیں مسائل پیش آ رہے ہیں، یہ خصوصاً انفلیشن کا جو مسئلہ ہے، پرچیزنگ پاور جو بہت تیزی سے نیچے ہو رہی ہے لوگوں کی، وہ کس وجہ سے؟ اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہی اوور پرائسنگ کا ہے. اس حوالے سے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آلٹریشن، چیز کو دھوکے کے ذریعے بیچنا، اس کو آلٹر کر کے بیچنا. اب یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ عمومی ہے. مثلا دودھ بھی انسان خریدے تو ایک مرتبہ ہوتا تھا دودھ میں پانی ڈالنا، اب تو ایسا ہوتا ہے کہ پانی میں دودھ ملا دیا جائے.
سبزیوں کو بیچتے ہوئے یہ مسائل، یعنی چاہے یہ جو بنیادی نکات ہیں اس کی طرف توجہ ایسے نہیں کہ بڑے بڑے معاملات میں ضروری ہے جب کروڑوں اربوں روپے کا کام کیا جائے، نہیں، بلکہ جب چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر، آپ کوئی سبزی خریدتے ہیں، کوئی پھل خرید رہے ہیں، اس وقت بھی بہت ضروری ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ رمضان میں آج کل چونکہ پھل کا زمانہ ہے تو جہاں سے پھل خراب ہوتا ہے وہاں اسٹیکر لگا دینا اور پھر بیچ دینا. تو یہ اخلاقیات سے آ رہی ہے یہ عمل. ظاہر ہے کہ وہ شخص جو ایسا کام کر رہا ہے اس نے اخلاقیات کو نہیں پڑھا، اور اگر وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہا ہے جاننے کے بعد، تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص جو مقصر ہو، جان بوجھ کر تقصیر کرے، تو اس کے لیے پھر قرآن و حدیث میں بہت زیادہ وعید بیان کی گئی ہے، اور اس کی پھر سخت سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ معاملے کے حوالے سے ہوں یا پھر دنیا و آخرت میں اس کے نقصانات ہوں. بعض اخلاقیات کا تعلق جو معاملہ کرنے والے افراد ہیں ان سے ہوتا ہے. گزشتہ ہم نے جب پروگرام کیا اسلامک لا آف کانٹریکٹ میں، تو ہم نے بنیادی شرائط بتائی تھی کہ جب کوئی معاملہ کرتا ہے اس کی شرط کیا ہے، کانٹریکٹنگ پارٹیز کی شرائط کیا ہے کہ وہ کب کسی بھی کانٹریکٹ کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، when they become the capable of execution of any contract. لیکن آج ہم ان شرائط سے بڑھ کے اخلاقیات کے اوپر بات کریں گے. دیکھیں کسی بھی معاملے کی دو لیئرز ہیں شرعی احکام کے. کوئی بھی قانون جب بنایا جاتا ہے اس کی دو لیئرز ہیں، ایک اس کی لیگل لیئر ہوتی ہے، ایک یعنی اس کی سٹیجز میں پہلی سٹیج لیگل سٹیج ہوتی ہے، دوسری اس کی ایتھیکل کنسیڈریشن ہوتی ہے. یعنی لیگل میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، یعنی باؤنڈری اس کے آپ یہ کہیے کہ فریم ورک کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس حد تک، ٹو واٹ ایکسٹینٹ واٹ وی کین ڈو اینڈ واٹ وی کین ناٹ ڈو. ڈو اور ڈونٹس کو جاننا یہ لا ہے. لیکن اس کے ساتھ جب ہم اس بات پہ توجہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ اخلاقیات ہیں. اور اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ صرف اس کی لیگیلٹی کی طرف صرف اس پہ مرکز ہو جانا، اسی کے پہ کنسنٹریٹ کر لینا، اس سے آگے نہ بڑھنا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ صحیح ہوتا ہے لیکن جو شریعت اس معاملے سے حاصل کرنا چاہتی ہے، جو مقصد شریعت ہے، وہ کہیں نہ کہیں فوت ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ مقصد شریعت کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے. وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کسی معاملے کا شرعی اعتبار سے صحیح ہونا. لہٰذا جو لوگ معاملہ کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس اوبلیگیشنز کیا ہوتی ہیں، امانت داری، دیانت داری، سچائی، اپنے وعدے کو پورا کرنا. اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، یعنی کیونکہ کسی بھی معاملے کے اندر اعتبار سب سے اہم چیز ہے، اور اگر اعتبار نہیں ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی. اعتبار کیسے ہوتا ہے؟ سچائی سے، اعتبار امانت داری سے، اور اس طرح وما الی ذالک. بعض اخلاقیات کا تعلق اس پروڈکٹ اور سروسز کی مارکیٹنگ سے ہوتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اکثر ہمیں شکایت رہتی ہے آن لائن معاملات کے اندر کہ جب ہم کوئی پروڈکٹ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے کچھ اور ہیں، اس کی تصاویر کچھ ہوتی ہیں، لیکن جب وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز نہیں ہوتی، اور بسا اوقات وہ واپس بھی نہیں ہو رہا ہوتا. کچھ ایسے لاز ہوتے ہیں، یا اگر مثلا میں کوئی چیز خریدتا ہوں اور وہ مجھے نہیں چاہیے اچانک کسی بھی وجہ سے، یا میں واپس کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم بیچا ہوا سامان واپس نہیں کریں گے. گرچہ اسلامی تعلیمات اس کے الگ ہیں. اسلامی تعلیمات یہ کہ اگر کوئی شخص ندامت کے بعد واپس آ جائے، تم سے معاملہ ختم کرنا چاہے، تو اللہ تمہیں اس معاملہ ختم کرنے پہ اجر عطا کرے گا. تمہیں اپنی قیمت تو مل گئی، ظاہر نفع نہیں ہوا، لیکن اجر اللہ کے نزدیک ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پالیسیز بتائی گئی ہیں کہ ہم واپس نہیں کرتے، ایکسچینج ہی کر سکتے ہیں مثلا. اچھا اس میں کیا لیگل کنسیڈریشن ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ بعض اوقات دوسری طرف سے ہوتا ہے کہ چیز کو استعمال کر استعمال شدہ چیز واپس دی جائے. ظاہر ہے کہ یہ چیز معاملہ ٹھیک نہیں ہے. مارکیٹنگ بہت ضرور کہ ہم جو کلیم کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو. فالس کلیم کا بڑا ایک مسئلہ ہے، وارنٹی دیں گے، گارنٹی دیں گے، اور پھر نتیجتاً کچھ بھی چیز نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیز بہت اہم ہے. اسلام نے کسی بھی معاملے میں مارکیٹنگ ریلیٹڈ کیا اخلاقیات بیان کی ہیں اس کو جاننا، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کیونکہ ہم سارے یا تو خود پروڈیوسر ہیں، کنزیومر ہیں. ایٹ لیسٹ کنزیومر تو ہم سب ہیں، ہم کوئی نہ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، چاہے وہ فزیکلی کر رہے ہیں، ڈیجیٹلی کر رہے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں، کچھ بیچ رہے ہیں. کوئی ہم میں سے کوئی اگر خود بزنس کر رہا ہے، کوئی بھی اپنی سروسز دے رہا ہے، چاہے وہ کوئی چیز خرید بیچ کے کر رہا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، کوئی فری لانسنگ کر رہا ہے. اس کے احکامات ہم اپنے پچھلے لیکچر میں بیان کر چکے ہیں تفصیل سے. لیکن اگر ہم کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم کنزیومر تو ہیں. ہم روزمرہ کی معاملات میں ہم کہیں پڑھنے جا رہے ہیں، ہم کہیں پہ کام کر رہے ہیں، کہیں پہ جاب کرتے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، تو ہمیں اخلاقیات کا پتہ ہونا چاہیے. کم سے کم میں اپنے آپ کا ذمہ دار ہوں، اور یہی قرآنی حکم ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ خود کو اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ. اور یہ جب ایک خاندان اسلامی تعلیمات پہ، اسلامی اخلاق کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے، تو گویا معاشرے کا ایک حصہ اخلاق اسلامی ہو گیا، حقیقت میں اسلامی ہو گیا. اسلام کی جتنی احکامات ہیں اس کی بنیاد اخلاق ہے.
بسا اوقات اس کی لیگیلٹی کے اندر جا کر اس کے حلال و حرام میں ظاہر ہے کہ حلال و حرام کے بغیر چارہ نہیں ہے، حلال و حرام سب سے پہلی کنسیڈریشن ہے، ہماری شرعی کمپلائنس سب سے اہم ہے، لیکن اگر اخلاقیات سے آ رہی ہے اور حلال ہے صرف، تو پھر یہ کافی نہیں ہے. جیسے قرآن مجید میں حلالن طیبہ، حلال اور طیب، یعنی طیب حلال کے بعد کی سٹیج ہے جو اس سے بہتر ہے. انشاءاللہ جب ہم اس موضوع میں آگے بڑھیں گے تو اس کو مزید تفصیل سے بات کریں گے. تو انشاءاللہ ہم ریلیٹڈ مارکیٹنگ ریلیٹڈ جو اخلاقیات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. ریلیٹڈ آفٹر کانٹریکٹ آفٹر سیل، اگر کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، کوئی اور دوسرا معاملہ ہے، اس میں اخلاقی تعلیمات کے، کیونکہ جب معاملہ ہو جائے اس کے بعد کیا دونوں پارٹیز کے اوپر اخلاقی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. شروع کرتے ہیں آج ہم انشاءاللہ، جتنا ہمارے لیے ممکن ہو آج ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، ورنہ پھر ہم انشاءاللہ کل مؤخر کریں گے. ٹیچنگز آف ہولی قرآن اینڈ حدیث، قرآن مجید میں حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معاملات کے متعلق کیا تعلیمات دی گئی ہیں. قرآن مجید سے شروع کریں تو قرآن مجید سورہ النساء آیت نمبر 29 میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکونا تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تم آپس میں باہمی رضامندی سے تجارت کرو. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ یہ جو اکل مال بالباطل، یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. اکل مال بالباطل دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو جو معاملہ کیا جا رہا ہے اس کا پروڈکٹ یا پروسیس جائز نہیں ہے، اصلاً حرام ہے. مثلا شراب کو بیچنا جائز نہیں ہے، اکل مال بالباطل ہے، کیونکہ شریعت نے شراب کی مالیت کا اعتبار نہیں کیا. یا جو دیگر شرائط ہیں، مثلا کسی چیز کا موجود ہونا، ملکیت میں ہونا، پھر بیچنا، اس کی رعایت نہ ہو. ایک مرتبہ ایک معاملہ ظاہراً ٹھیک ہے اپنے ان شرائط کے اعتبار سے، پر اخلاقی مسائل کی وجہ سے بعض وہ معاملہ عقل مال بالباطل شمار ہو جاتا ہے. یعنی ایسے اس طرح سے معاملہ کرنا کہ جس سے دوسرے کو دھوکہ ہو، تو یہ بھی ان اخلاقی مسائل کی وجہ سے عقل مال بالباطل شمار ہوگا اور یہ معاملہ جائز نہیں ہوگا. الا ان تکون تجارت تراز، تجارت باہمی رضامندی سے، یہ وسیع مفہوم رکھتا ہے، شامل رکھتا ہے کہ پروڈکٹ بھی ٹھیک ہو، پروسیس بھی ٹھیک ہو اس معاملے کا، اور اس میں اخلاقی کنسیڈریشن کا بھی خیال رکھا جائے. لیکن ابھی ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ بعض اوقات ہر وائلیشن سے معاملہ خراب نہیں ہو جاتا ہے، ایسا نہیں معاملہ باطل ہو جائے گا. بعض اوقات معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، بعض اوقات کسی حد پہ آ کے معاملہ باطل بھی ہو جائے گا اگر کسی اخلاقی حکم کی مخالفت کی جائے. رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب کسب الحلال، حلال کمانا. یہاں پہ توجہ کیجیے لفظ حلال پہ، یہاں پہ یہ نہیں لکھا طلب الکسب صرف کمانا، نہیں، حلال کمانا، یعنی ہر کمانے کے طریقے کو، ہر چیز سے کمانے کو جائز قرار نہیں دیا گیا، بلکہ حلال چیز سے، حلال طریقے سے کمانے کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی واجب، ایک واجب ہے مستقل، جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب، اس طرح رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حلال کمانا واجب ہے، صرف کمانا نہیں. اس بات پہ توجہ کیجیے، حلال کمانا، اور حلال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو چیز شرعی قوانین کے اعتبار سے جائز ہو، اس کا جس طریقے سے وہ معاملہ کی جائے وہ بھی جائز ہو، اس میں اخلاقیات کا بھی خیال رکھا جائے. امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام سے مشہور و معروف حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، من اتجر بغیر فقہ، جو تجارت کرے، جو کوئی معاملہ کرے بغیر فقہ کے، یعنی بغیر دین سمجھے، بغیر معاملات کو پڑھے، شرعی احکامات کو جانے. شرعی احکامات شامل رکھتے ہیں ان شرعی قوانین کے، اور شرعی قوانین اور اخلاقیات کے بھی، یعنی دونوں چیزیں مل کر ایک شرعی قانون فقہ بنتی ہے. کہ مثلا ابھی ہم بات کریں گے احتکار کی، احتکار ایک مرحلے پہ جا کر جائز نہیں ہے، حرام ہے، محتکر ملعون قرار دیا گیا ہے. لہٰذا رسول امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں، من اتجر بغیر فقہ، جو فقہ پڑھے بغیر، جو شریعت جانے بغیر، جو حلال و حرام سمجھے بغیر، جو اخلاقیات اچھا برا سمجھے بغیر تجارت کرتا ہے، فقد ارتطم فی الربا، تو وہ سود میں پڑ جاتا ہے. اور ظاہر جو سود میں پڑ گیا، اس کا مطلب وہ دیگر برائیوں میں پہلے سے ہے، کہ سود اخبث الخبائث، سود یعنی مطلقاً حرام، جو کسی صورت جائز نہیں ہے. اور سود جس کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف قرار دیا گیا ہے. یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں جتنی بھی ہدایات ہیں مالی معاملات کے متعلق، اس میں بہت زیادہ توجہ دی گئی کہ اول وہ معاملہ حلال ہو، حلال کا مطلب شرعی تقاضوں کو، قوانین کو، بنیادی ریکوائرمنٹس کو بھی پورا کرتا ہو، اور اخلاقیات کے اوپر بھی پورا اترتا ہو.
امام صادق علیہ السلام، امام صادق جو خود ائمہ اربعہ اہل سنت کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاد ہیں۔ امام مالک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں آپ سے 10 سال قصب فیض کیا ہے، اور جب آپ کوفہ تشریف لے گئے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مسلسل آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور آپ کے سامنے تلمذ زانو تہ کیا۔ یہاں تک ایک مشہور واقعہ کہ جس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر کیا ہے، تو آپ کہنے لگے میں 2 سال کا ہوں۔ کسی نے کہا کہ آپ کی عمر تو ظاہراً زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، آپ کا چونکہ نام نعمان تھا، آپ فرماتے ہیں اگر وہ 2 سال جو میں نے امام صادق کی شاگردی میں نہیں گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی علم اہل بیت جو باقاعدہ رسول مآب کے اہل بیت کے ذریعے سلسلہ بس سینہ در سینہ پہنچا، پھر اس سے امت مسلمہ نے کسب فیض کیا۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جمیع المعائش کلها من وجوہ المعاملات فیما بینہم مما یکون لهم فیہ المقاصب 4 جہات، 4 طریقے ہیں جس سے انسان اپنی زندگی کو، معاشی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، اور اہم بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَيَكُونْ فِيهَا حلال من جہہ و حرام من جہہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ان 4 چیزوں میں ہر طرح سے کام کرنا جائز ہے، نہیں، کچھ طریقے ٹھیک ہیں، حلال ہیں، کچھ حرام ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں والفرض من اللہ تعالی علی العباد فی هذا المعاملہ الدخول فی جہت الحلال والعمل بذالک واجتناب جہات الحرام منها، اور انسان پر فرض اللہ کی جانب سے کہ وہ حلال طریقے سے کام کرے۔ وہ کیا 4 چیزیں؟ الولایت، تجارت، صناعات اور اجارات، یہ 4 چیزیں ہیں۔ لیکن اہم بات کیا، ان چاروں، یعنی اب جو نئے فنومناز ہیں، نئی چیزیں، ظاہر ہے کہ ان کی اصطلاحات پرانی باتوں میں احادیث موجود نہیں ہے، لیکن وہ انہی چاروں ہیڈز میں، بیسک ہیڈز میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ہر طرح سے مثلا ہر کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، ہر چیز کا ہر طرح سے کاروبار جائز نہیں ہے، اس طرح سے ہر طرح کی سروس کسی کے لیے انجام دینا جائز نہیں ہے، ہر چیز بنانا جائز نہیں ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں ایتھکس کے اوپر، اخلاق، ایتھکس جس کا ترجمہ اخلاق سے کیا جاتا ہے۔ ایتھکس سے کیا مراد ہے؟ اخلاق، بعض اوقات ہمارے ادب و اخلاق کو ایک ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے مترادف کے طور پر، ایک جیسے الفاظ کے طور پہ، جبکہ علماء اخلاق کے نزدیک آداب الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے۔ فرماتے ہیں the word ethics refers to the permanent qualities which may be easily expressed expressed without any difficulty which can be good or bad۔ یعنی اخلاقیات سے کیا مراد ہے؟ اخلاق سے مراد انسان میں پائی جانے والی وہ صفات ہیں جو مستقر ہوں، جو پرماننٹ ہوں، جو مستقل ہوں، اور جب انسان چاہے تو آسانی کے ساتھ اس کا اظہار بھی کر سکتا ہو۔ اخلاق سے مراد ان صفات کے ہیں کہ جو کہ مستقل صفات ہوں، یعنی یہیں سے ایک بات واضح ہو گئی، ایک شخص کبھی کبھار سچ بولتا ہے یا خوش اخلاقی کا مظاہرہ بعض اوقات دکھاتا ہے جب وہ باہر ہوتا ہے مثلا کسی کے ساتھ، تو کیا علماء اخلاق کے نزدیک یہ اخلاق ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اخلاق وہ صفت ہے جو مستقل ہو، یعنی سچا ہر جگہ سچا ہو، خوش اخلاق ہر جگہ خوش اخلاق ہو، which may be easily expressed without any difficulty۔ ایسا نہیں ہے کہ جب کسی خاص ماحول میں ہوگا، کوئی خاص اغراض و مقاصد ہوں گے تو سچ بولا جائے گا، یعنی اگر کوئی اپنا فائدہ ہو تو سچ ہے، تب خوش اخلاقی بھی ہے، لیکن نہیں تو اسے اخلاق نہیں کہتے۔ اور پھر علماء اخلاق بعض اس کی عمومی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں اخلاق اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی وہ صفت جو آپ کے اندر، میرے اندر مستقل پائی جاتی ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ ایک شخص اچھا ہے، یہ اچھی صفت ہے، یہ اچھا اخلاق ہے، مستقل۔ ممکن ہے کوئی اللہ نہ کرے جھوٹ بولتا ہو یا اپنے معاملات میں ایمانت داری کا مظاہرہ نہ کرتا ہو، یا بعض لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، بعض کے ساتھ نہیں کرتا، لہٰذا اس امانت داری کو اخلاقی صفت نہیں کہا جائے گا۔ اخلاقی صفت کب بنتی ہے؟ ہاں، یہ کہا جائے گا اس نے بعض اوقات امانت داری کا معاملہ کیا، لیکن کیا وہ امانت دار ہے؟ امین کہلائے گا۔ امین وہ شخص ہوگا جس میں امانت داری کی صفت مستقل پائی جاتی ہے، اور وہ کسی حالات و واقعات کا محتاج نہ ہو اس امانت داری کو اپنی اغراض و مقاصد کا، اپنی منفعت کے
خاطر وہ امانت داری کا مظاہرہ نہ کرے، جبکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لفظ اخلاق کا اطلاق صرف اچھی ہی کوالٹیز پہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہو، اخلاق کی جو بنیادی تعریف بنی وہ یہ بنی کہ ایسی پرماننٹ کوالٹیز جو انسان میں پائی جاتی ہیں، پرماننٹ کوالٹیز ہونا ضروری ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں بزنس ایتھکس کی، تو بزنس ایتھکس میں وہ معاملہ کرتے ہوئے اخلاقیات جو مستقل ہوں، جو ہمیشہ جو پرماننٹ ہو، جیسے بزنس ایتھکس کنونشنلی بھی بتایا جاتا ہے کہ مثلا جو معاملہ کرنے والے ان میں انٹیگریٹی ہونی چاہیے، ٹرسٹ وردینس ہونی چاہیے، وہ سچے ہونے چاہیے، اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں جو مستقل ہیں، اس کا تعلق کسی شخص سے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص چھوٹا معاملہ کر رہا ہے، بڑا معاملہ کر رہا ہے، کوئی جاننے والا کر رہا ہے، کوئی غیر کر رہا ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو باہر سے آئے، کیا میں اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہوں کہ میں کہوں چونکہ یہ ریٹس نہیں جانتا، میں اسے ذرا زیادہ منفعت لے لوں؟ تو اگر کوئی ایسا شخص ایسا معاملہ کرتا ہے تو وہ بزنس ایتھکس آف اسلام کا خیال نہیں رکھتا۔ کوئی بولے کہ میں اگر 10 مرتبہ کرتا ہوں، 11ویں مرتبہ مستقل، یعنی یہ چیزیں مستقل ہیں، ایسا نہیں کہ اس کے اندر بعض ایگزمپشنز ہیں کہ بعض صورتوں میں کی جائے، بعض میں نہیں۔ نہیں، اخلاق جب ہے جب یہ مستقل ہوں گی، جبکہ فرماتے ہیں ethics are different from etiquettes، اخلاق اور آداب میں فرق ہے۔ because etiquette refers to the social conduct which is considered good in a particular society which may or may not be accepted by Sharia۔ کہتے ہیں آداب جو ہیں، آداب کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی قوم کے خاص طور و طریقے کو ادب و آداب کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ بعض ممالک میں جائیں، بعض قوموں کے، جب آپ تجارتی معاملہ کرتے ہیں ان کے تعارفات ہوتے ہیں، آپ تشریف لے جائیں وہاں پر، آپ کہیے کہ مجھے مثلا یہ چیز چاہیے تو وہ آپ کو پہلے ویلکم کریں گے۔ مثلا ایران کا میں آپ کو ایک تجربہ بتاؤں، آپ تشریف لے جائیں تو وہ آپ کو اونر کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے شما بے فرمائید، یعنی تشریف لائیے۔ اور اس کے بعد جب آپ پیسے دینے لگیں گے تو وہ کہیں گے مثلا آپ کوئی بھی چیز ان سے پوچھیں تو اس کو بہت احترام کے ساتھ جواب دیتے ہیں، آپ پیسے دینے لگے تو کہیں گے قابل نہ داریں، یعنی قابل نہیں آپ کہ آپ پیسے مت دیجیے، لے جائیے اسی طرح سے۔ پھر آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ رکھیں۔ تو یہ اخلاق ہے، یہ ادب ہے، یہ ادب ہے، یہ اس قوم کا ادب ہے۔ پاکستانی معاشرے میں آ جائے، ہمارا ادب و آداب کا طریقہ الگ ہے، سلام کرنا، اچھے سے مصافحہ کرنا، مسکرا کر ملنا، وغیرہ وغیرہ۔ عربوں کے الگ آداب ہوں گے۔ اور ادب و آداب ضروری نہیں کہ ہر ادب شریعت کے مطابق ہو۔ مثلا کسی قوم کے اندر ہاتھ ملانے کا تصور ہے، اب وہ چاہے محرم ہو نہ محرم ہو، ظاہر ہے کہ جب نہ محرم ہو تو وہ ہاتھ نہیں ملا سکتے، اس کی کوئی شرعی پابندیاں ہیں کہ محرم کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر بعض ممالک کے اندر یہ ادب ہو کہ ہاتھ ملایا جائے گا، محرم و نہ محرم کا فرق کیے بغیر، یہ وہ ادب ہے جو شریعت میں قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ہم بات کریں اخلاقیات کی، اخلاقیات اخلاقیات جو کہ مستقل صفات ہیں، اور جو شریعت نے کہا ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر ان اخلاقیات کا خیال ہو۔ اور پھر جو ہمارے اپنے رسم و رواج، آداب و آداب ہوتے ہیں، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے ان کو انجام دینا چاہیے، لیکن اگر شریعت کے مخالف ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس ادب کی یا اس طور طریقے کی کوئی حیثیت نہیں جو شریعت کے مخالف ہے، کیونکہ شریعہ سب سے پہلے مقدم ہے، شریع کمپلائنس ابتدا ہے، اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اخلاقیات کی سورسز کیا ہیں؟ یعنی ممکن ہے آپ سوال یہ کریں کہ ہم یہ جو اخلاقیات کی بات کرنے والے ہیں، اخلاقی تعلیمات کی معاملات کے اندر، بخصوص مالی معاملات میں، یہ ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ یہ وہی ہمارے پاس سورسز آف شریعہ جہاں سے ہمیں ملے، وہیں سورسز آف ایتھکس ہیں، یعنی قرآن مجید سے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جس کے اندر اخلاقیات پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اور یہ دو پروگرام ہم نے الگ کیوں کیا، اخلاقیات اور قوانین کا، شرائط کا، لاء کا؟ اس لیے کہ دیکھیں بعض اوقات شاید یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام تو صرف اخلاقیات کا نام ہے، اور اس کا اگر کوئی اس طرح سے معاملہ نہ کرے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہیں، دین میں ایک لیئر لاء کی ہے جس کو کمپلائی کرنا لازمی، اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں، وہ معاملہ بھی خراب ہوگا، اور پھر کرنے والے اگر جان بوجھ کر اس کی بے اعتنائی کرتے ہیں اور اس کی توجہ نہیں کرتے تو سزا بھی ہے اس کے اندر۔ تو صرف اخلاقیات نہیں، یہ قوانین ہے، لیکن قوانین کے بعد پھر اخلاقیات بھی شمار ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی معاملہ کرے، صرف حلال و حرام ہو جانا، صرف حلال کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جیسا میں نے ذکر کیا حلالن طیبہ، وہ کام طیب بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ صرف کھانے سے متعلق نہیں ہے آیات، یعنی محدود نہیں ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں، کئی ایک آیات کریمہ کے اندر اخلاقیات پہ زور دیا گیا، جس میں بالخصوص بسم اللہ، اگر آپ سورہ حجرات پڑھیں تو وہ پوری مجموعہ ہے، سورہ مومنون پڑھیں تو مجموعہ ہے مومنین کی صفات پہ، ادب و آداب پہ ان کے۔ پھر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو۔
یہ بدگمانی چاہے نجی معاملات کے اندر ہوں، آپس میں رشتہ داری میں، یا معاملات میں جو کہ مالی معاملات ہیں، ہمارے پروفیشنل معاملات میں آج ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ میں سے بہت سارے لوگ پروفیشنلز ہیں، جب وہ کسی پروفیشنل انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آج بات ہوتا ہے کارپوریٹ انوائرمنٹ کی، کہ آپ کا انوائرمنٹ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، آپس میں معاملات کیسے ہوں۔ اسلام نے ایک اصول دیا کہ بدگمانی سے بچو، لہٰذا اگر انسان صرف اس چھوٹی سی بات پر، جو کہ ایک بہت چھوٹا سا ایک حکم ہے، اخلاقی ایک اصول ہے کہ بدگمانی سے بچو، اگر ہم صرف اسی معاملے کے اندر توجہ کرنے لگے تو ہمارے بہت سارے شاید شخصی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ کوئی مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہے، مجھے اگر میں یہیں سے تجسس شروع کر دوں اور بدگمانی شروع کر دوں، شاید یہ میری اہانت کر رہا ہے، تو یہیں سے ایک مشکلات شروع ہو جاتی ہیں آپس میں جو ایک ٹاکسک انوائرمنٹ بن جاتا ہے بعض اوقات کارپوریٹ سیکٹر میں، ہم یہ دیکھتے ہیں، یا کسی بھی ماحول کے اندر، تو پھر پوٹینشیل بھی نہیں ہو پاتا، یعنی اس کا اظہار نہیں ہو پاتا، افادیت نہیں ہوتی کام کرنے کی، اور پھر وہ ماحول ایسا نہیں ہوتا جس میں انسان کام کرنا پسند کرے۔ تو اسلام نے ابتدا ہی سے بہت زیادہ اہمیت دی اخلاقیات کی، بدگمانی سے بچو، تجسس نہ کرو، وہ چیز جتنی بتائی گئی ہے اس کے اندر اس کو جانا جائے، لیکن وہ چیز جو میرے سے متعلق نہیں ہے یا اہم نہیں ہے میرے لیے، اور یا کسی اور سے متعلق ہے، میں جاننے کی کوشش کروں پھر دوسروں کو بتانا کتنی بری بات ہوگی۔ اسلام کہتا ہے ولا تجسسوا، اور اسی طرح غیبت، ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ غیبت کا تعلق، تجسس کا تعلق، ہم جب یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے مالی معاملات کا، حقوق الناس کا، ہم صرف اس میں رشتہ داریوں کی بات نہیں کریں کہ گھروں میں یہ مسئلہ ہو، نہیں، اب جب ہم اپنے پروفیشنل انوائرمنٹ میں، اپنے آفس کے اندر ہیں، ہمیں وہاں پہ بھی ان ساری باتوں کی رعایت کرنی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مختلف اداروں کی طرف جو کوڈ آف کنڈکٹ دیتا ہے امپلائیز کا، اسلام نے ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہوا ہے، پہلے سے دیا ہوا کہ بدگمان نہیں ہونا چاہیے کسی بھی مومن کو، متجسس نہیں ہونا چاہیے، غیبت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اسلام یعنی اللہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، یعنی ایک اس کی کراہیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر ان صرف بنیادی اخلاقیات کا خیال رکھا جائے تو کتنا ایک اچھا ماحول ہو سکتا ہے، ہمارا پوٹینشیل اور کتنا زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ آج کتنی تھیوریز ڈیولپ کی جا رہی ہیں مغرب سے، ہمارے سامنے بہت ساری ایکس وائی تھیوری اور وغیرہ وغیرہ، جو امپلائیز بیہیویئر کے اوپر بات کرتی ہیں، کہ ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ امپلائیز کام کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو ویسا انوائرمنٹ دے دیا ہے، ایک تھیوری کہتی ہے نہیں، وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے بلکہ بائی فورس کروانا چاہیے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر ان اخلاقیات کی رعایت کی جائے گی تو خود بخود انسان کی صلاحیتوں سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جو ایک بنیادی اصول ہے اسراف کا، آج اسراف کے اوپر بات کی جاتی ہے، جگہ جگہ لکھا جاتا ہے پانی کا استعمال کا، یا پھر ہم پرنٹنگ کے بعد ہم ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر بات کریں، اسلام نے پہلے کہا بلا تبذر تبذیرا، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، نہ کنجوسی نہ بخل ہونا چاہیے۔ اس کا اطلاق، ان جو بنیادی احکامات، اس کا اخلاق صرف ہماری گھروں کی زندگی سے نہیں ہے، ہماری پروفیشنل زندگی سے بھی ہے۔ اگر ہم انہی آیات کو رول ماڈل بنائیں، اپنے آفیسز کا انوائرمنٹ قرآن و حدیث کے مطابق بنائیں، یہ قرآنی آیات، یہ احادیث جو کہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، تو یہ خود اصلاح میں، کردار سازی میں، اس ادارے کے ماحول میں، اس ادارے کی ترقی کے لیے ایک ضمانت کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی وہ یقیناً ترقی کرے گا۔ لیکن انسان جب قرآن حدیث سے دور ہو جائے گا تو پھر وہ ہر کسی کو رول ماڈل بنا لے گا، لیکن حقیقت میں حقیقی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ حقیقی ترقی یا کامیابی کس میں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان سب کے سب خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورہ عصر میں کامیابی کا معیار دیا گیا۔ اسی طرح سے سورسز آف ایتھکس ہمارے سامنے حدیث ہے، حدیث میں اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، اخلاق کو مکمل کروں۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے بہتر انسان کون سا ہے، سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ آپ نے فرمایا من احسن الی اہلکم، یعنی جس کا اخلاق اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ میں باہر اخلاق، اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر بالخصوص رعایت کی گئی ہے کہ ابتدا گھر سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ انتہا نہیں ہے۔ عمومی طور پہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ باہر اخلاق اچھا، گھر میں نہیں ہے، تو رسول اللہ فرما رہے نہیں، گھر سے شروع تاکہ مستقل صفت بن جائے، با اخلاق ہونا، ان باتوں کی سچائی کا ہونا، امانت داری کا ہونا، بدگمانی سے بچنا، تجسس سے بچنا، غیبت سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، اور اپنے معاملات کے اندر جب میں معاملہ کروں اس کو بالکل شفافیت کے ساتھ کروں۔ اور یہی پھر اسلام نے معاملات کے قوانین میں کہا کہ غرر نہیں ہونا چاہیے، آپ کا فائدہ دوسرے کے نقصان پہ منحصر نہیں ہونا چاہیے، اسے قمار کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا، اور اسی طرح سیرت ائمہ اہل بیت، سیرت اصحاب، سیرت علماء کرام کے جنہوں نے قرآن و حدیث کے ذریعے اپنی زندگی کو ڈھالا ہے۔ ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ آپ نے، وہ بہت بااخلاق تھے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ ان کی انفرادی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، باہر کی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، یعنی اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے علم اخلاق کس سے پڑھا ہے؟
تو انہوں نے ایک بہت اچھا جواب دیا، کہنے لگے ہم نے علم اخلاق کسی سے نہیں پڑھا، ہمارے دور میں علماء اخلاق ہوتے تھے جن کو دیکھ کر ہم اخلاق سیکھا کرتے تھے۔ یعنی یہ ساری باتیں صرف بولنے سننے کی نہیں ہے بلکہ عملی جامہ پہنانے کی، یہ پریکٹیکل چیزیں جس کو ہم انجام دیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جو جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اس وقت، ہمارے سارے دوست جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی نجی زندگی میں بھی اور اپنی پروفیشنل زندگی میں بھی آپ ان تمام امور کے اوپر خصوصی توجہ کریں گے، اور ان سیشنز کے بعد یقیناً ہم اپنے معاملات کے اندر ایک تبدیلی ضرور پائیں گے۔ شریعہ لا ان کیس آف وائلیشن آف بزنس ایتھکس، یہاں پہ اب ہم ایک بات جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی ان اخلاقیات کا خیال نہ رکھے، چونکہ ہم ایک پروگرام مستقل کر چکے ہیں اسلامک لا آف کانٹریکٹ کا، وہ بنیادیں یعنی اصول ہے، کم سے کم اتنی کمپلائنس ہے، اس کے بغیر وہ معاملہ باطل ہے۔ اسی طرح اخلاقیات کے موضوع کے اندر اس کی حدود کیا ہیں، اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان اخلاقیات پہ عمل پیرا نہیں کرتا، کیا اس کا ہر معاملہ باطل ہے؟ تو اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ جب ہم آگے ڈسکس کریں گے باقاعدہ ہولڈنگ کے اوپر، اوور پرائسنگ کے اوپر، پاورٹی کے اوپر، کیوں پاورٹی ہو رہی ہے، کیوں پرچیزنگ پاور ڈاؤن ہو رہی ہے ہماری، اور مارکیٹنگ کے طور طریقوں کے اوپر، تو ہم وہاں پہ یہ ساری بحث پہ جب ہمارے لیے بنیاد ہوگی، مقدمہ ہوگی، لہٰذا اس کو غور سے سنیے گا۔ دیکھیں، احکام دو طرح کے، ایک حکم کہلاتا ہے حکم مولوی، یا مولوی لفظ کو استعمال یاد ہے آپ سب کے، آسان ہے آپ سب کو یاد کرنا، مولوی مولانا ہمارے عمومی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرا قسم کا ہوتا ہے نام مولوی، اور حکم شادی میں کیا فرق ہے؟ حکم مولوی ایسا معاملہ کہ جس کو اگر نہ کریں تو شارع مقدس نے اس کے اوپر عمل نہ کرنے پر کہا ہے کہ سزا بھی ہوگی، عذاب ہوگا، گناہ ہوگا، وہ معاملہ درست نہیں ہوگا، یعنی وہ معاملہ جس کو نہ کرنے پر گناہ ہے۔ اس کو آسانی سے اگر ہم سمجھیں، مثلا جھوٹ بولنا حکم مولوی میں شامل ہے، اگر کوئی جھوٹ بولے گا گنہگار ہے، جھوٹ بول کر بیچے گا تو وہ معاملہ بھی باطل ہو جائے گا۔ لیکن بعض احکامات اس طرح کے ہوتے ہیں جس کو ہم ارشادی کہتے ہیں، یعنی جو آپ کو اوبلیگیٹری نہیں ہے لیکن اس کے اوپر عمل کریں، جسے ہم کہیں سنت مستحب، جس کی تاکید کی گئی ہے انجام دینے پر، اس کے بغیر بھی معاملہ ہو جائے گا، لیکن وہ بہت زیادہ مطلوب مستحسن نہیں ہے۔ اچھا جب شمار ہوگا جب اس کی دونوں جو لیولز ہیں اس کے مطابق معاملہ پورا ہوئی، نہیں حکم مولوی بھی حکم ارشادی بھی۔ بیسڈ آن ابو ٹو کلاسیفیکیشن دا اسٹیٹس آف ٹرانزیکشن، کوئی بھی معاملہ ویلڈ انویلڈ یہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی حکم مولوی کی مخالفت ہوتی ہے جس کے شریعت نے کہا لازمی ایسا ہونا، تو اگر اس طرح نہ کی جائے معاملہ باطل ہے۔ لیکن اگر کوئی حکم ارشادی ہے جس کی تاکید کی گئی کہ اس طرح سے کرو، مثلا خرید و فروخت میں کہا گیا ہے کہ جب کچھ دو تو تھوڑا زیادہ دو، لو تو کم لو مثلا، اور اس طرح کے بعض اوقات کے اندر خرید و فروخت منع کی گئی ہے، مکروہ شمار کی گئی ہے، اگر کوئی کر لے تو کیا حکم ہوگا؟ تو اسی طرح سے حکم مولوی کی مخالفت معاملہ بھی باطل کر دیتی ہے اور گناہ کا بھی باعث ہوتی ہے، اور بعض اوقات سے معاملہ باطل کرتی ہے۔ اس طرح حکم ارشادی اگر وہ انجام دیں تو وہ مستحب شمار ہوتا ہے رولنگ کو، اس کی بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کسی معاملے کو دیکھتے ہیں اس کے حکم وضعی کے اعتبار سے، ایز پر دا ویلڈیٹی، یعنی وہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں، اگر میں نے یہ معاملہ اس طرح سے ایک خاص طریقے سے انجام دیا، کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اسے ہم کہتے ہیں حکم وضعی۔ اور ایک مرتبہ ہم کسی معاملے کو انجام دیتے ہیں کہ شریعت نے اس معاملے کے متعلق کیا کہا، آیا یہ واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے۔ جب ہم کسی معاملے کو حلال و حرام، واجب، مستحب، مکروہ کے اعتبار سے دیکھیں تو اسے حکم تکلیفی کہتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ حکم وضعی، وہ صحیح ہے یا نہیں۔ کبھی کبھار یہ دونوں حکم ایک ہوتا ہے، یعنی کوئی معاملہ حرام بھی ہے اور باطل بھی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ معاملہ حرام ہو البتہ باطل نہ ہو، معاملہ ٹھیک ہو۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری مثالیں جو کہ ہم اسلامک لا آف کانٹریکٹ والے ٹریننگ پروگرام میں ہم تفصیل سے اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، شرائط کی بحث میں۔ مثلا کوئی اس شرط کے ساتھ کوئی معاملہ کرے کہ اس کو شراب بھی پینی ہے، مثلا ابھی شراب پینے کی جو شرط ہے یہ باطل ہے، حرام ہے، کوئی اس پہ عمل انجام دے تو حرام ہے، یہ شرط باطل ہے لیکن معاملہ ٹھیک ہے، شرط حرام ہے اس پہ عمل کرنا، لیکن وضعی اعتبار سے اگر میں نے جو چیز بیچی اگر وہ ٹھیک ہے، میں اس کا مالک ہوں، دیگر شرائط پوری ہوتی ہے، شرعاً وہ چیز بیچنا جائز ہے اگر، تو معاملہ ٹھیک ہوگا، تب بھی مجھے شرط پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ حکم تکلیفی ٹاکس اباؤٹ دا ریوارڈ اور پینلٹی آف دا کانٹریکٹ ٹرانزیکشن، کہ یعنی کہ آیا وہ حلال و حرام ہے، اس کے اوپر واجب تھا کرنا، گناہ کا باعث ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اب ہم شروع کرتے ہیں کہ ایتھکس کے اوپر ہم آپ آ جائیں. ہمارے پاس چونکہ وقت لہٰذا آج ہم اسی بات پہ اپنی بات کو روکیں گے. اس پوری بنیاد کے بعد کہ ایتھکس اور ایٹیکیٹس میں کیا فرق ہے، قرآن و حدیث میں ایتھکس کی کیا تعلیمات ہیں، سورسز آف ایتھکس کیا ہیں، ان ساری باتوں کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ معاملات کے اندر جب ہم پریکٹیکل اپلیکیشنز پہ آ جاتے ہیں، معاملات کے اندر کون کون سی چیزیں اس کے اوپر ہمارے سامنے یہ اخلاقی تعلیمات ہے، اور آج ہم اس کی کانٹمپرری اپلیکیشن آج کے تناظر میں جو باتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ذکر کریں. مثلا ایک مسئلہ ہوتا ہے پری پرچیز کا معاملہ. پری پرچیز کا معاملہ کسی بھی چیز کو پہلے خرید لینا. یہ پہلے خرید لینے سے کیا مراد ہے؟ پہلے خریدنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مثلا فصل کو پہلے خرید لینا ہوتا ہے نا. فصل ابھی اگنی ہے، کسان کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کو بھی پیسے چاہیے کیونکہ وہ ہارویسٹنگ جو کرے گا اس میں ٹائم لگے گا، اسے اپنے مہینے کے خرچے کرانا ہے، اس کا تو ذریعہ معاش وہی فصل ہے. تو پری پرچیز کے معاملات ہوتے ہیں، یا انسان کسی دوسری مارکیٹ سے لا کے لوکل مارکیٹ میں کوئی چیز بیچتا ہے. جیسے ہم سبزی وغیرہ خریدتے ہیں تو جو مین مارکیٹ ہوتی ہے شہر کی بڑی مارکیٹ، لوگ وہاں سے جا کے چیزیں خریدتے ہیں اور پھر لوکل مارکیٹ میں آ کر بیچتے ہیں. یعنی وہ باہر جا کے ایک معاملہ کر لیتے ہیں شہر سے باہر، یا پہلے جا کے کوئی چیز کر لیتے ہیں، پھر وہ مارکیٹ میں چیز آتی ہے عمومی افراد کے لیے. پری پرچیز کے کیا اخلاقی حکامات ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. یعنی جب اس کو ہم آگے بڑھیں گے اس میں تو آپ لوگ اس بات کا احساس کریں گے کہ کتنی اہم چیز ہے. ایڈوانس purchase, pre-purchase refers to buying goods, service or assets before they are needed or before their availability date, often at discounted price. عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، جیسے ہمارے جیسے سبزی خریدی جاتی ہے، اگر مارکیٹ سے جا کے خریدے یا سبزی منڈی سے سستے پہ بھی مل جاتی ہے. آپ مارکیٹ میں آپ کا مقصد اپنا استعمال نہیں ہوتا بلکہ ایک تاجر اس کو بیچنا ہی چاہتا ہے، لیکن وہ پہلے سبزی منڈی سے جا کے لا رہا ہے. ٹھیک ہے، یا مثلا اسے لوکل مارکیٹ میں کچھ چیز بیچنی ہے، وہ امپورٹ کر رہا ہے اور پھر یہاں اپنا مارجن رکھ کے بیچ رہا ہے. اسی طرح سے جب وہ پلاٹس وغیرہ خریدے بیچے جاتے ہیں کہ اگر پلاٹس اس طرح یا پھر کوئی اپارٹمنٹ وغیرہ فلیٹ وغیرہ جب وہ بن رہا ہوتا ہے تو آپ پہلے خرید لیتے تو آپ کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ ملتا ہے. میں نے ابھی تک یہ بات نہیں کی کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اس کے کچھ اخلاقی اصول و ضوابط ہیں جو کیا ہے ہم ذکر کریں گے. کہتے ہیں بزنس اینڈ انڈیویجولز یوزنگ دس اسٹریٹجی ٹو سیکیور فیوریبل پرائس. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فیوریبل پرائس کو لینے کہ آپ کو اچھی قیمت کے اوپر چیز مل جائے تاکہ آپ ایک نفع کے ساتھ اس کو فائدے کے ساتھ بیچ سکیں. مینج سپلائی چین رسک. سپلائی چین کے رسک کو آپ مینج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص سبزی منڈی نہیں جا سکتا، ہر ایک شخص انٹرنیشنل مارکیٹ میں دسترس نہیں رکھ سکتا، ہر ایک شخص فوراً سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا، تو وہ چاہتا ہے کوئی انسٹالمنٹ پلان لے لے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کے مارکیٹ میں اس کے گھر کے پاس چیز مل جائے. تو اس سے آپ سپلائی چین مینج کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کی اویلیبلٹی کو انشور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز موجود ہو. یہ ایک فنومینا ہے. آپ اس سے پرائس کے آپ کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، فیوریبل پرائس لینا، سپلائی چین کو مینج کرنا، اویلیبلٹی کو انشور کرنا. لیکن اس کے ساتھ اس کی کچھ اخلاقیات ہیں. وہ اخلاقیات کیا ہیں؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، لا بیع حاضر لباد. شہری دیہاتی کے مال کو نہ بیچے. لا تناجشو لا یزیدن علی بیع اخیہ. اور نہ ہی بغیر ارادہ بیع کے بولی لگائے اور نہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے. یہ اصول دیا گیا ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا بیع حاضر لباد، شہری دیہاتی کے مال کو نہ بیچے. مقصد کیا ہے؟ پہلے کے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ جب جو لوگ گاؤں دیہات میں ہوتے تھے، جو شہری زندگی نہیں کر رہے ہیں، شہر سے دور ہیں، تو وہ لوگ جو اپنی فصل ہوتی، اب شہر کے لوگ پہلے جا کر ان سے جا کے وہ مال خرید لیتے ہیں سستے داموں پہ. اب ان کو اس کی مارکیٹ ریٹ نہیں پتا ہوتا کہ یہ مارکیٹ میں کتنے کی بکتی ہے، اور اسے سستے میں خرید لیتے اور کہتے ہیں یہ مارکیٹ ریٹ یہی ہے، ان کو کم پیسے دیتے اور پھر مارکیٹ میں لا کے اس کو مہنگا کر کے بیچتے. حضرت نے سے منع فرمایا شہری دیہاتی کے مال کو نہ بیچے. لیکن یہ حکم مطلق نہیں ہے، یعنی اس کی سٹیجز ہیں. یہ کب ہے؟ بنیادی طور پہ اس حکم کے اندر جو فارمر ہے، جو پروڈیوسر ہے، اس کے حق کو، اس کے فائدے کو پروٹیکٹ کرنے، اس کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کی بات کی گئی ہے. یعنی اگر وہ شخص جو مارکیٹ سے دور ہے، جس کو مارکیٹ ریٹ کا نہیں پتا ہے، اور اس سے کوئی جا کے مثلا فائدہ اٹھا کے اس کی اس کم علمی سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو کم قیمت دیتا ہے، اس کی قیمت، اس کی محنت کا بدلہ نہیں ملتا، یہ جائز نہیں ہے. بات بتانا مقصد یہ ہے. ممکن ہے آپ میں سے کوئی سوال کرے کہ ایک شخص گاؤں سے جا کر چاول کی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، چینی بنا رہا ہے وغیرہ، 10 کام کر رہا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ سے لا رہا ہے اور پھر وہ اس کو آ کے ویئر ہاؤسز میں اسٹور کر رہا ہے، اس کو سیف گارڈ کر رہا ہے، اس کی مارکیٹ میں اویلیبلٹی کو انشور کر رہا ہے، ساری چیزیں. کیا یہ سب بھی حرام ہے؟ نہیں، یہ سب حرام نہیں ہے. اسلام نے اس وساطت کے معاملے کو ناجائز قرار نہیں دیا، بلکہ اب تو گلوبلائزیشن کے بعد یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کہ آپ کا سپلائی چین کا میکینزم ضروری ہے. لیکن ایک سپلائی
چین کا بنیادی بیسک اصول دیا گیا ہے کہ اگر کوئی معاملہ سپلائی چین کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ منوپلی کا باعث بنتا ہے، احتکار کا باعث بنتا ہے، جو کہ پرائس میں انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے اور منمانی شروع کر دیتا ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو امپرفیکٹ کر دیتا ہے، مارکیٹ کو امپرفیکٹ کرتا ہے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ یعنی مثلا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سپلائی چین مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پہلے چیزیں خرید لیتے ہیں اور وہ پھر ان کے ویئر ہاؤسز میں ہوتے ہیں، پھر وہ ایک منوپلی کریٹ ہو جاتی ہے، امپرفیکٹ مارکیٹ ہوتی ہے۔ امپرفیکٹ مارکیٹ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آٹا شارٹ ہوتا ہے مارکیٹ میں، کبھی شارٹیج آٹے کی ہوتی ہے، کبھی چینے کی ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی اور من مانی پرائسز اوپر جاری ہوتی ہیں۔ پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، وہ جو ساری سروسز دی جا رہی ہیں، لاجسٹک سروسز ہیں، سپلائی چین پوری اینڈ ٹو اینڈ ہے، فرام فارم ٹو فارک، کیا یہ ناجائز ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اس میں اخلاقیات کا خیال، جو اگر میں نے قیمت دی ہے اور اس کے اوپر جو میں نے خرچہ کیا ہے وہ کاسٹ کا حصہ بنے گا، اور اس کے بعد جو مناسب نفع ہے وہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اگر بنیاد بن جائے احتکار کی، یہ اگر بنیاد بن جائے منمانی کی، یہ اگر بنیاد بن جائے قیمتوں میں من مانے اضافے کی، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا لا بیع حاضر لباد، شہری دیہاتی کے مال کو نہ بیچے، نقصان اس نقصان کے، لیکن اگر کوئی شہری کسی دیہاتی سے مال خریدتا ہے اور اس کو وہ قیمت دیتا ہے جو مارکیٹ کی قیمت ہے، یعنی اس کو اپنی محنت کی قیمت مل جاتی ہے، جو کمپیٹیٹو اس کی اجرت ہے وہ ملتی ہے، اور پھر اگر کوئی شہری لاجسٹک کے قیمت لے رہا ہے اپنی مثلا لاجسٹک سپلائی چین کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ وجہ ہورڈنگ کا باعث بن جائے، اوور پرائسنگ کا باعث بنے، یہ جائز نہیں ہوگی۔ یہاں پر اب ذمہ داری حکومتوں کی آتی ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ہے سپلائی چین کو مینج کرنا۔ پاکستان میں دنیا بھر میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی سپلائی چین مینجمنٹ کا نہ ہونا، یہ بہت اہم موضوع ہے کہ اگر کوئی شخص ان بٹوین، یعنی فرام پروڈیوسر ٹو کنزیومر اینڈ کنزیومر فرسٹ، پروڈیوسر کے درمیان کی سروسز دے رہا ہے، سپلائی چین کا کام کر رہا ہے، اس کو مینج کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اکثر و بیشتر وجہ یہی ہوتی ہے اوور پرائسنگ کی، اکثر و بیشتر یہی وجہ ہوتی ہے پاورٹی کی، اکثر و بیشتر یہی وجہ ہوتی ہے ڈیویلیوشن آف پرچیزنگ پاور کی۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے اس وقت بتا دیا۔ اسی طرح لا تناجشوا، اور نہ ہی بغیر ارادہ بے کے بولی لگائے، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا مارکیٹ میں بعض اوقات ایسے لوگوں کو ڈالا جاتا ہے بہت سارے معاملات میں جن کا مقصد چیز کو مہنگا کرنا ہوتا ہے، مہنگا کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ ان کا ارادہ خود خریدنا نہیں ہوتا، لیکن دوسرے کو دکھانے کے لیے یہ چیز اتنی مہنگی ہے، اس کی بولی لگا دی جاتی ہے، اس کو خریدا بیچا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے سامنے آج کی پریکٹیکل مثال نے بولی لگوائی جائے، اپنے لوگوں کو بٹھا کے بولی لگائی جائے کہ وہ ایک عام لوگوں کو بھی جمع کیا جائے اور اس کی بولی لگاتے رہیں تاکہ وہ ایک میکسیمم پرائز حاصل کریں، جبکہ اس چیز کی اصل قیمت اتنی نہ ہو۔ آج کل پلاٹس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، پلاٹس میں کیا ہوتا ہے، ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کی قیمت ریل ویلیو 10 لاکھ روپے مثلاً، لیکن اس کی ایک فیک سیل پرچیز ہسٹری بنائی جاتی ہے کہ میں نے کسی کو 10 کی لے کے 12 کی بیچے، 12 کی 14 کی بیچی، 14 کی 16 کی بیچی، 16 کی 20 کی بیچی، 20 کی 50 کی بیچی، اور جب میں اور آپ اینڈ کنزیومر پہنچے خریدنے تو وہ ہمیں ایویڈنٹ دکھائیں گے، دیکھیں یہ تو 50 لاکھ کی تو میں نے خریدی ہوئی ہے، اور جبکہ اس زمین کے اوپر کوئی ریل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ ہاں اگر یہ ویلیو 10 لاکھ سے 20 لاکھ یا 25 لاکھ اس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ اس کی کوئی ریئل اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مثلا وہاں پر وسائل ہے، پانی بجلی گیس آ چکا ہے، وہاں پہ کوئی اچھا پروجیکٹ ہے، وہاں پہ کوئی حکومت کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک تجارتی ہب بن جائے گی، وہ جگہ ٹریڈ ہب بن جائے گی، تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ریئل اکنامک ویلیو کریٹ ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو فیک پرائسز بنائی جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا نتیجہ مجھے اور آپ کو، ہمیں نقصان ہوتا ہے، چند لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، نقصان ہم سب کو ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی پرچیزنگ پاور کو کم کرتے ہیں، ہماری جو انفلیشن ہے ہماری اپنی بنائی ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں سے وہ 10 لاکھ روپے جس میں ایک باقاعدہ زمین آ سکتی تھی، اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں آ رہا، اور اس کا نتیجہ کیا بنا؟ اس کا نتیجہ ان اخلاقی اصول کی رعایت نہ کرنا۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نے شرعی اعتبار سے تو معاملہ ٹھیک کیا، زمین تھی میں نے خرید لی، آگے بیچ دی، پھر میں نے خرید لی، پھر بیچ دی، لیکن میں نے کہا اخلاقیات بہت ضروری ہیں۔ یہاں پر حکومت اسلامی کا بہت کردار ہے، حکومتوں کا بہت کردار ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ آئے جو سیل پرچیز ہو رہی ہے، آئے یہ حقیقی ہے یا حقیقی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ مثلا آپ نے کوئی چیز خریدا، آپ انویسٹمنٹ پرپس کے لیے خرید رہے ہیں، ویلیو بڑھتی ہے بیچتے ہیں اور ایسا لوگوں کو فائدہ ہوا، لیکن جو اصل مقصد بتانا میں چاہتا ہوں، جو ہم نے پورے ملک میں یا دنیا بھر میں دیکھا کہ اچانک ریل اسٹیٹ میں بوم آ جاتا ہے اور فیک پرائسز اوپر چلی جاتی ہیں، اور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ فیک تھی؟ اچانک مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ابھی بٹ کوائن کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ وہ اچانک $1 لاکھ پلس کراس کر گیا اور اچانک نیچے سے آ گیا، نیچے آنے لگا۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہونے لگتا ہے، مارکیٹ مینوپولیشن، اسٹاک مارکیٹ میں یہ بہت ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جو بڑے بروکرز ہوتے ہیں وہ مارکیٹ مینوپولیٹ اپنے پاس سے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی شیئرز کو خریدنے لگ جاتے ہیں، سارے متوجہ ہوتے ہیں اس شیئرز کو خریدنے کے لیے،
تو جب وہ خرید رہے ہوتے ہیں ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے تو شیئرز کی پرائس اوپر جاتی ہے، انہوں نے سستے میں لیا ہوتا ہے اور اب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں وہ چیز خریدنے کے لیے اور وہ 2 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ کے 8 روپے کا پروفٹ کر کے نکل جاتے ہیں، جبکہ کمپنی کی کوئی ویلیو ایز سچ کوئی اکنامک ویلیو کریٹ نہیں ہوتی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس طرح آپ فرماتے ہیں لا یزیدن علی بیع اخیہ، اپنے بھائی کے کسی یعنی اگر کوئی شخص معاملہ کر رہا ہے تو اس معاملے کے درمیان آ جانا. ایک مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ 2 لوگ معاملہ کر رہے ہیں، ان لوگوں نے معاملہ تمام کر لیا، اب میں جاتا ہوں میں کسی کہتا ہوں یہ مجھے آپ مجھے بیچ دیں گے، جائز ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانا، جسے ہم عام زبان میں کہیں ٹانگ اڑانا، کہ کوئی 2 لوگ معاملہ کر رہے ہیں اس کے اندر بیچ میں آ جانا، اس کی برائیاں نکالنا بیچنے والے کی چیز کی، یا خریدنے والے کو اس طرح سے بتانا کہ بھائی بہت اچھی چیز مل رہی ہے، دوسرے کی طرف سے وکالت کرتے ہو آپ لے لیجئے. اس کو بھی مکروہ شمار کیا گیا اور ایک حد پہ آ کے یہ حرام بھی ہوتا ہے کہ نقصان کا باعث بنے، دھوکے کا باعث بنے. اسی طرح یہی حدیث اسی مفہوم کے ساتھ وسائل الشیعہ کے اندر بھی، یعنی یہ وہ حدیث ہیں جو شیعہ سنی میں مشترک ہیں. یعنی یہ باتیں شیعہ سنی کی نہیں ہے کہ شیعوں کی الگ ہیں سنیوں کی الگ ہیں، نہیں، یہ مشترکات ہیں. حدیث میں آتا ہے لا تناجشوا ولا تتدابروا، دھوکہ دہی سے قیمت نہ مڑاؤ، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، یعنی ایک دوسرے کے معاملات میں پورے معاملے کو پورا کرو، دھوکہ دہی کا باعث نہ بنے، دھوکہ دے کر قیمت کو بڑھا دینا. اگر صرف انہی معاملات کو کنٹرول کر لیا جائے تو آپ دیکھیے گا کہ جو ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، پرچیزنگ پاور ڈی ویلیو ہو جانا، انفلیشن کا بڑھ جانا، انفلیشن کے نتیجے میں پوورٹی کا بڑھ جانا، یہ بہت ساری چیزیں بہت اچھے انداز میں مینج کی جا سکتی ہیں. لیکن چونکہ اس میں بعض افراد کے مقاصد ہوتے ہیں، بڑے اداروں کے مقاصد ہوتے ہیں، اس میں بعض مقتدر افراد کے مقاصد ہوتے ہیں، اس سے ان کے فائدہ لینا ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن حقیقت میں نقصان ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک طریقہ ہے قسم کھانا، اپنے سچائی اپنی ثابت کرنے کی نہیں ہے، اس کو مکروہ شمار کیا گیا ہے، اور اگر جھوٹی قسم ہو تو وہ حرام بھی ہے بلکہ کفارے کا باعث بھی ہو جاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے ایاکم وکثرۃ الحلف، کہ خبردار اکثر بہت زیادہ قسم کھانے سے گریز کرو، فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ، ایسا کرنا تجارت کو بڑھاتا تو ہے لیکن یہ تجارت جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. اسی کے اندر آپ کی شامل رہے گی ٹو سیر کے اندر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بات بات میں واللہ واللہ کہیں، یا پھر مثلا اپنے گیٹ اپ کو اپنے گیٹ اپ میک اپ اس طرح سے ہوگی جو دینی اٹائر ہو لوگ اعتبار کرتے ہیں. حضرت سلمان نبی اللہ کا واقعہ ہے جو مجھے بڑے دل سے میرے قریب ہے، اور اکثر جب کبھی اخلاقیات کی بات ہوتی ہے اور بالخصوص ایسے افراد کی کہ جو دین کی بات کرتے ہیں، جو دین کے مبلغ ہیں، ان کے لیے میں خصوصی طور پہ یہ ہمارے اساتذہ نے یہ واقعہ سنا ہے، آپ کو بھی سنانا چاہوں گا بطور خاص، کہ جو لوگ دین کی بات کر رہے ہیں نا ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ رعایت زیادہ کریں. ہاں یہ ضروری نہیں کہ بیجا توقعات کو پورا کریں، لیکن جو دین کا مبلغ بنے، جو دین کی بات کرو، ہر مسلمان دین کا مبلغ ہے، ہر مسلمان اس کی ذمہ داری کہ وہ اسلامی اصولوں پر رعایت کرے گا، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا اپنے معاملات کو، تو اس وقت اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. اب اگر کسی نے داڑھی بڑھا لی ہے تو اب ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ زیادہ سچا ہو، اس کا زیادہ اخلاق ہو. اگر داڑھی بڑھی بھی اور اخلاق برا ہے تو لوگ پھر داڑھی کو نہیں دین کو برا کہتے ہیں. حضرت سلیمان نبی اللہ سے کسی نے شکایت، ایک ہرن کو تیر لگا ہوا تھا، چونکہ آپ جانتے ہیں سلیمان کی جیسی سلطنت تھی ایسی کسی نبی کو میسر نہیں ہے، نہ پہلے نہ بعد میں. یعنی آپ کی سلطنت، آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پہ، پرندوں پہ، چرند پہ، جنات پہ، سب پر تھی. ایک ہرن زخمی ہے اور وہ آ کر آپ سے شکایت کرتا ہے کہ یا نبی اللہ، جو آپ کے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے آپ کے مشیروں میں سے، اس نے میرا شکار کیا ہے، اس نے مجھے یہ اذیت دی ہے، جو خون میرا نکل رہا ہے، تیر مارا ہے، اس نے مجھے تیر مارا ہے، تو آپ اس سے پوچھیں. حضرت سلیمان نے اس سے کہا کہ تم نے اس کو اذیت کیوں دی؟ کہا یا نبی اللہ آپ کی شریعت میں ہرن کھانا جائز ہے، تو میں شکار کرنا چاہتا تھا، میں شکار کیا، میں نے تو شکار کرنے کی غرض سے میں نے اسے تیر مارا، اس کو تیر لگا، البتہ یہ بھاگ گیا، یہ میرے دسترس میں میرے ہاتھ نہیں آیا، تو لہٰذا حضرت سلمان نے بتایا کہ شکار کرنا جائز ہے، لہٰذا اس وجہ سے. تو اس ہرن نے ایک جواب، خوبصورت جواب دیا، کہا مجھے شکار سے مسئلہ نہیں ہے، میں شکار کی شکایت نہیں کر رہا، میں صرف شکایت اس بات کی کر رہا ہوں، یہ جب شکار کرنے آیا تو یہ عالم دین بن کر آیا، یہ عالم کا لباس پہن کر آیا، میں اسے عالم سمجھ رہا تھا. ہاں اگر یہ شکاری بن کر آتا تو پھر میں بھی احتیاط کرتا، میں نے احتیاط نہیں کی، میں متوجہ نہیں تھا کہ یہ تو عالم ہے، یہ تو رحم کرے گا، لیکن اس نے اپنا یعنی جو کام جائز ہے. تو یہاں سے ایک بنیاد ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو معاملات ہیں وہ دوسرے سب سے اچھے ہونے چاہیے. یعنی اگر مثالی کوئی کاروباری ہو تو وہ مسلمان ہونا چاہیے، اسلامی ممالک مسلمان اس کاروبار میں آگے، ورنہ نتیجہ کیا ہے، پروڈکٹ ہمارے پاس سب سے اچھا ہے لیکن اس کی مارکیٹنگ، مارکیٹنگ میں اور آپ ہیں اور ہمارے ذریعے مارکیٹنگ اس کی نیگیٹو ہو رہی ہے. مثلاً پھر لوگ آج مثالیں دیتے ہیں امانتداری کی، دیانتداری کی، مغرب کی. بھئی یہ مغرب کا خاصہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں. ہاں جو اس پر عمل کرے گا وہ قابل تعریف ہوگا.
اب وہ چاہے مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کا یہ خاصہ ہو، ان کا کاروبار، ان کا طریقہ تجارت سب سے واضح، سب سے زیادہ امانت داری پر مشتمل، امانت داری پر مبنی ہونا چاہیے۔ اور یہ جو خود ساختہ مسائل ہیں جس کو آج فائنینشیل ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہر چیز کو جائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس طرح بھی خریدا بیچا جا سکتا ہے، میں ایک مرتبہ پھر آپ سب سے درخواست کروں گا، جس طرح آپ عبادات میں مسائل پڑھتے ہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے، اگر وضو میں یہ ہو جائے، شک ہو جائے تو کیا کرنا ہے، نماز میں شک ہو جائے، نماز طہارت کیسے کرنی ہے، اس طرح معاملات کو دقت سے پڑھیں، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، کیونکہ آپ پوری زندگی کبھی کچھ خرید رہے ہیں، کبھی کچھ بیچ رہے ہیں، کوئی معاملہ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، کبھی مالی کبھی غیر مالی معاملہ، خصوصاً مالی معاملات کے اندر ادب و آداب کیا ہے، اور یہ ساری باتیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مقصد ہے کہ رمضان میں ہم سعادتوں سے رمضان کی فائدہ اٹھائیں، اور ہم نے کوشش کی، الحمدللہ 50 افراد میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں 50 لوگ نہیں ہیں، 50 گھر موجود ہیں، آپ کے ذریعے سے یہ بات آپ کے گھر والوں تک جا رہی ہے، آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں ان تک یہ بات جا رہی ہے، سب تک بات جا رہی ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس نشست میں شامل ہونے کو، سننے کو، سنانے کو، قرآن و اہل بیت و صحابہ کرام کی ان تعلیمات کو سمجھنے پڑھنے کی اپنی بارگاہ میں سعی کو قبول منظور۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ 4 سے 5 ہم یہی پروگرام ہوگا ہمارا، کل ہمارا پروگرام نہیں ہو سکا تھا تو آج سے ہم نے پروگرام شروع کیا ہے 4 سے 5، اور ہم 2 دن پروگرام رہے گا، اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی، سلائیڈز بھی آپ کو گروپ میں شیئر کی جائیں گی۔ آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ کے جو اور دوست ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، گھر والے خواتین جو ہیں، جو بزرگ افراد ہیں، جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو آج بات کر رہے ہیں، کچھ کرنا چاہتا ہوں، ان کے اندر پوٹینشیل، جینزیز کے اندر پوٹینشیل بہت ہے، وہ لوگ اس پروگرام میں شرکت کریں، سوشل میڈیا ہینڈلز بھی آپ کے ساتھ ان کے لنک بھی شیئر کیے گئے، مربوط رہیں، اور انشاءاللہ ہم اس موضوع میں یہ مکمل کریں گے، اور اگر ہمیں ضرورت ہوئی اور کسی خاص موضوع بات کرنے کی تو الصادق آپ کا اپنا ادارہ ہے، اور ہم اس موضوع کسی بھی خاص موضوع کے اوپر باقاعدہ ٹریننگ پروگرام بھی کرائیں گے۔ رمضان میں صرف یہ پروگرام نہیں ہو رہا ہے، اسلامک لا آف کانٹریکٹ کا ہو چکا ہے، بزنس ایتھکس کا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ربا پہ باقاعدہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک روزہ ٹریننگ ہے، انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنانس اینڈ حلال جورسپروڈنس کا پروگرام ہے، اور مختلف پروفیشنلز کے لیے مختلف پروگرام ہے جو اس سارے کے ڈومین میں آتا ہے اسلامک فائنانس کے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی طرف سے یہ خدمات انجام دیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ جن لوگوں سے بھی ممکن آپ کے رابطے ہیں آپ ان کو ذکر کریں صادق کے حوالے سے، اور ان پروگرام سے ضرور بے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔